آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تحریک پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کا قیام 20ویں صدی کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک مخصوص نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، جسے نظریہ پاکستان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ برصغیر پر مسلمان 800 سال تک شان و شوکت سے حکومت کر چکے تھے۔ اپنوں کی نادانیوں اور غیروں کی سازشوں کی وجہ سے انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، جس کے نتیجے میں غلامی کا دور دیکھنا پڑا۔ انگریزی سامراج نے قریباً 100 سال تک یہاں کے باشندوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ غلامی کا یہ بدترین دور تھا۔ بقول علامہ اقبال، بندگی گھٹ کے رہ جاتی ہے مثل جوئے کم آب، بندگی گھٹ کے رہ جاتی ہے مثل جوئے کم آب، اور آزادی میں بے کراں ہے زندگی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں میں محرومی اور بے مائگی کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو ان کی رہی سہی عزت خاک میں مل گئی تھی، دوسرے وہ سیاسی اور معاشرتی سطح پر بالکل بے یار و مددگار و تنہا ہو گئے تھے۔ انگریز مسلمانوں کے بدترین دشمن بن گئے تھے، جبکہ ہندو بھی انگریزوں کے ساتھ سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ہندوستانیوں کی جماعت قائم کی گئی، جس کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ ہندو اور انگریز مل کر معاشرتی اصلاح کریں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی۔ انگریزوں کو مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، اور اس کے جنگ کی تمام تر ذمہ داریاں مسلمانوں پر ڈال دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی انگریز کی سرپرستی میں ایک طرف تجارت اور دوسری طرف سرکاری ملازمتوں پر قبضہ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ میں کاسہ بدائی دے دیا۔ ہندوؤں کے لیے مسلمان اچھوت بن گئے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی مہم زور و شور سے شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی بہار، یوپی، سی پی وغیرہ کے علاقوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، ان کے گھروں پر جتھوں کی صورت میں حملے کر کے ان کا قتل عام کرنے اور ان کے مکانوں کو نذر آتش کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان جیسی عظیم شخصیات عطا کی، جنہوں نے مسلمانوں کی ڈگمگاتی کشتی کو ساحل تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ بقول شاعر، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کا خون اپنے نغمہ ہائے جان سوز سے گرمایا، اور 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ایک اجلاس میں صدارتی خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا، ہندوستان ایک عظیم براعظم ہے، ہندوستان ایک براعظم ہے جس میں مختلف قومیں آباد ہیں، ان کی نسلیں مختلف، ان کی زبانیں جدا،
ان کا مذہب الگ اور ان کا طرز عمل اس شعور سے متاثر نہیں ہوتا